السلام علیکم۔ خوفناک سچ نون مین چوہان کے ساتھ میں حاضر۔ کل میں نے کرپشن پہ ایک ویلاگ کیا تھا۔ دراصل کسی حد تک ہم یہ کہہ تو سکتے ہیں کہ ریگولیٹری اتھارٹیز یا ریگولیشنز یا اینٹی کرپشن باڈیز، واچ ڈاگس مسنگ اینڈ ڈیولپنگ کنٹریز میں کمپیئر ٹو امریکہ جیسے ممالک کے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ کرپشن کی مادہ پرستی ہے۔ میرا جو شروع سے موقف رہا ہے کہ جہاں حضرت انسان نے مار کھائی وہ مادہ پرستی کا تھا۔ انسان اس دنیا میں ہرگز بھی مادہ پرستی یا مٹیریل گینز کے لیے نہیں آیا تھا۔ میں پھر کہوں گا کہ بیسیکلی انسان کا ادھر آنا ایک روحانیت کی ایکسٹینشن تھی۔ اس کی روحانی ایگزسٹنس جو ان سی ہے، اس کی ایگزسٹنس تھی جس کو لائف کہا جاتا ہے۔ دیکھیں، ایک آدمی جب زندہ ہوتا ہے اس کو لائف کہا جاتا ہے، جب مر جاتا ہے اس کو لائف نہیں کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جب روح پرواز کر جاتی ہے تو وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے، تو روح سے ریلیٹڈ ہی سب کچھ ہے۔ معاملات کچھ بڑھتے بڑھتے اس سے اتنے گمبھیر ہو گئے، لائک اسی سے طاقت کا شوق آیا، اور پھر اسی سے سوشل کانٹریکٹس لیتھل ہوتے گئے جو عمرانی معاہدے حکومتوں کے ساتھ ہوئے، اسی سے ساری نفرتیں، ساری لڑائیاں، جیسے کہ میں پہلے ویلاگس میں کہہ چکا ہوں کہ یہ سارے ڈفرینسز فروئی ہیں۔ بنیادی طور پہ جنگ پیسے کی خاطر ہے، بنیادی طور پہ آپس کی جو لڑائی ہے وہ مادہ پرستی کی لڑائی ہے۔ اس سے اتنی شدید نفرتیں پیدا ہو گئی ہیں کہ کل مجھے بڑا دکھ ہوا کہ چین میں کل چینڈو میں امریکی قونصلیٹ پر چین نے قبضہ کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ پرسوں یہاں ہیوسٹن میں، کیونکہ چینی خود آرام سے باہر نہیں جا رہے تھے، اس کا قبضہ نہیں چھوڑ رہے تھے، تو فیڈرل ایجنٹس بلڈنگ کے اندر گھسے اور انہوں نے قبضہ لیا۔ تو اسی کو فالو اپ میں چین نے چینڈو میں جب قبضہ امریکی قونصلیٹ کا لیا تو ایک رات پہلے سے ہی وہاں کراؤڈ مجمع اکٹھا ہونا شروع ہو گیا تھا۔ ہزاروں لوگوں نے اس کی فوٹوگرافس لیں۔ کچھ امریکنز ڈپلومیٹ کو آخر میں جب کالے شیشے والی گاڑیوں مل جایا گیا تو ان پر بھی بہت زیادہ ہوٹنگ ہوئی، امریکہ کے خلاف نعرے لگائے گئے اور چینی صدر زی کی فیور میں نعرے لگائے گئے۔ یہ بالکل وہ ہٹلر والا ماحول میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ معاملات بالکل ادھر جا کر ہی رکیں گے۔ یہ دنیا بالکل تباہ و برباد ہو جائے گی۔ مادہ پرستی کا جون سا الٹیمیٹ انجام تھا وہ بالکل یہی ہونا تھا۔ آپ دیکھیں، کل ہی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو علی زیدی ہے، کیا وہ بڑوا سا جو پی ٹی آئی کا وزیر ہے، وہ کہہ رہا تھا جی کہ اب ہم لال قلعے پہ جھنڈا لگائیں گے اور کشمیر تو ہمارا ہو ہی کیا۔ یہ ساری وہ اب بنگلہ دیش کے عمران خان نے اس کو فون کیے، یہ ساری صدر جی کی بدماشیاں ہیں۔ ہم چین کا صدر، وہ سارے یہ جو چھوٹے چھوٹے بندے ملک ہیں، ان سب کو ہڈی ڈال کے، کتے کو جیسے ہڈی ڈالتے ہیں، یہ سارے کتے اس نے اب پال لیے ہیں۔ پاکستان، نیپال، بنگلہ دیش، سری لنکا، برما۔ بنگلہ دیش پہلے تھوڑا سا اڑا تھا، بالکل ساتھ ہو گیا ہے۔ یہ سارے اس نے ایک بفر بنا لیا ہے بٹوین انڈین امریکن الائنس، ٹھیک ہے جی، اور فل جنگ شروع۔ اور دوسرا اس نے بایولوجیکل وارفیئر میں بھی یہ اینتھریکس اور کرونا کے جو جراثیم ہے، ووہان لیب نے پاکستانیوں کے ساتھ مل کے وہ بھی یہ فضا میں گن ڈالیں گے۔ پاکستانی جرنیل تو پہلے ہی چاہتے ہیں کہ کوئی 10 کروڑ آبادی تو مر جائے، اور ان کے جو آج ہی میں ایک اور خبر کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے کینیڈا سے دوست ڈاکٹر ہیں جنہوں نے مجھے ریکویسٹ کی، یہ میں نے کئی دفعہ پڑھی ہے کہ جی یہ بڑی مت ہے کہ فوج کھا گئی، فوج کھا گئی۔
بہت ادھر مذاق خیز باتیں اس دلیل دی جاتی ہے کہ یہ جی جون سا فوج میں تو 2% میجر جنرل بنتے ہیں، 10% صرف بریگیڈیئر جاتے ہیں، اور یہ جو گارشد کا ملتا ہے یہ تو پہلے دن سے ڈیڈکشن شروع ہوتی ہے، اور یہ جو آرمی ویلفیئر کے انسٹیٹیوشنز ہیں یہ تو بزنس پریکٹسز پر کیے جاتے ہیں، اور یہ ہے بات کس کو الو بنا رہے ہیں، کس کو پاگل بنا رہے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ بتائیں کہ کیا فوج میں کوئی جا نہیں رہا ہے؟ کیا فوج کے لیے کنسکرپشن کرنی پڑ رہی ہے؟ امریکہ میں تو آلموسٹ کنسکرپشن والا پھر معاملہ آ گیا ہے فوج میں جانے کا، ٹھیک ہے نا جی۔ چین میں ایسے ہی ہے، تو کیا فوج میں کوئی زبردستی ہو رہی ہے؟ اتنا مقابلہ ہو رہا ہے، ISSB جو ہوتا ہے اس کی ذرا پرسنٹیج دیں کہ کتنے لوگ اس کے لیے کرتے ہیں۔ ایک ہمارے 2 میرے جاننے والے ہیں جو سولجر بھرتی ہونے کے لیے بیچارے 10 دفعہ ادھر حیدرآباد سندھ میں چکر لگاتے رہے۔ ہمارا ایک دمبورے کا استاد تھا تو اس کے بچے تھے جن کو ادھر نہیں، سولجر کے لیے جو بیچارہ 10-20 سال بعد ہی ریٹائر ہو جاتا ہے۔ بھئی وہاں سہولیات ہیں، وہاں پینشن ملتی ہے، روٹی روزی کا سلسلہ ہوتا ہے۔ چلیں سولجر کا تو سوچ لیا، افسروں کی عیاشیاں کہ جی کون سی عیاشیاں، کمال ہے۔ جو 7 اسٹار آفیسرز میس ہے ملتان میں، کل ہی آپ نے PTA کا چیئرمین ایک 65 سالہ میجر جنرل قدو سا پھر کوئی باجوہ لگا دیا، ٹھیک ہے نا جی۔ نہ اسے ٹیکنیکل تجربہ نہ کچھ، اگر لگانا ہی تھا ادھر ایک ہمارے ساتھ ہالینڈ میں 1998 میں عارف سرگانہ پڑھتا ہوتا تھا، اس نے ماسٹرز اکنامکس میں کیا تھا، وہ ان کا شاید چیف فائنانس آفیسر ہے PTA کا۔ اس غریب کوئی لگا دیتے یار، کوئی 20 سال ہو گئے ہیں اسے ادھر نوکری کرتے PTA میں، وہ پتہ نہیں کہاں سے وہ سارے باجوے جی جن کے نام کے ساتھ باجوہ لگایا، آ جاؤ جی کھابے لگائیے۔ اور وہ جون سا ہے عاصم باجوہ کے خلاف جو تحریک چلی کہ جی ادھر پاپا جون اور $1 ملین ادھر، وہ اب کٹھے بچے پہ، میں سب سے پہلے آدمی تھا جس نے کہا تھا یہ تو کٹھے بچے 20-20 روپے کے اپنے ڈیری فارموں سے لیتے ہیں، آپ ان کی باتیں کرتے ہیں۔ وہ اب ہر کوئی جی باجوہ ریٹ پہ کیا ملے۔ اتنی بغیرت، بے شرم حکمران، کتے مراسی دلے اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں کہ یہ تو جی کو سلوٹ مار کے کہہ رہے ہیں آؤ جی آؤ جی۔ کل میں سنتھیا ریچی کا دیکھ رہا تھا، حرام زادوں نے، مطلب دیکھو وہ سیکٹری انٹیریئر الو کا پٹھا یوسف کوکر حرام زادہ، مطلب ایک امریکی گشتی کو ملٹیپل انٹری ویزا دیا ہوا ہے۔ کل اس کی کوئی ٹویٹ تھی کہ وہ پتہ نہیں کون سا تالپور ادھر چما چاٹا کرتا ہے، وہ MPs کے بارے میں، وہ MPs کے بارے میں کامنٹس اپنے ٹویٹر پہ کر رہی ہے، ایک امریکی جس کا کوئی حساب کتاب ہی نہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اگر پیپلز پارٹی کو زچ کرنا ہے، سنتھیا صاحبہ کہیں گی جی کہ رحمان ملک مجھے ریپ کرنے، کیا بدماشی اور استادیوں پر یہ حرامزادی فوج کے جرنیل اتر آئے ہیں، میں تو حیران ہوں۔ اور رحمان ملک حرامزادہ وہ اسی طرح لٹیرا کھابا، اس نے مجھے ٹویٹر سے بلاک کر دیا، اور میں نے کہا میں تیرے لیے بات، کیا بغیرت حکمران اور اشرافیہ۔ میں تو کہتا ہوں یہ ظلم ہے پاکستان پر جو ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے پاکستانیوں کو، لیکن انہوں نے کوئی اتنا بڑا گناہ کر دیا ہے، کوئی اتنی بڑی ان سے بدماشی گستاخی سرزد ہو گئی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اب قیمتیں دیکھیں، چیزوں کی قیمتیں دگنی چگنی ہو گئی ہیں، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ اب ان کو لگا دیا جی لال قلعے پہ جھنڈا لگے گا، چیپ ادھر امریکہ کو چکر دیا ہوا ہے۔ امریکہ تو خیر انڈرسٹینڈ کر رہا ہے کہ یہ پاکستان کیا گیم کھیل رہا ہے، وہ تو انہیں جیم آن کر دیں گے وایا انڈیا، اور انہوں نے بھی ایک کارڈن بنایا ہوا ہے سیز میں، تو سرٹنلی ان کا زیادہ ان کی پاور ہے۔ لیکن عجیب ہے کوئی لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہیں کہ ہم نے یہ کیوں جنگیں کرنی ہیں، ہم یہ کیوں گند میں دھنسے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ ہمارے پاس نہ ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود ہے، نہ پینے کے لیے کچھ ہے، اور ہم جنگیں اور یہ لڑائیاں اور بدماشیاں اور استادیاں، یا تو اس فوج کو کہیں آ جائیں سنبھالیں جنرل سیسی کی طرح، سب کو باہر سے قرضے شرضے لے کے بانٹ لیں، لیکن سیسی بھی امریکہ اور اس کے اداروں کے زور پہ چل رہا ہے،
ادھر تو آپ کے ساتھ امریکہ بھی نہیں، ٹھیک ہے نا جی. اب سی پیک کے پروجیکٹس کے ساتھ عاصم باجوہ ڈانس کرتا پھر رہا ہے. بالکل یہ چیز، یہ مادہ پرستی کا اخیر ہے. یہی ہونا تھا، سرمایہ دارانہ نظام ہو، وہ کمیونسٹ سسٹم ہو، مادہ پرستی نے ہمیں یہیں لانا تھا جہاں وہ لے آئی ہے. اب یہی قیامت ہے. میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ قیامت اس طرح کوئی نہیں ہوگی کہ کوئی سورج سوا نیزے پہ آ جائے گا اور بالکل اس طرح کی بات. یہی قیامت ہے. قیامت کے لیے بالکل تیار ہو جائیں آپ، ٹھیک ہے جی. 22 کروڑ آدمیوں، انسانوں کے لیے قیامت شروع ہو گئی ہے. آج ایک شخص نے ٹویٹر پر میرے بہت اچھا کہا تھا کہ یہ واکنگ ڈیڈ مووی ہے جس میں ہم ہیں. وی آر واکنگ ڈیڈ. بیسیکلی ہم مر گئے ہوئے ہیں. 22 کروڑ ٹوٹلی مر گئے ہوئے ہیں. لیٹ می میک اٹ ویری کلیئر. کچھ سمجھ نہیں آ رہی اب کیا کرنا ہے. بھوکے ننگے ایک دوسرے کی جائیدادوں پہ قبضے کرتے پھر رہے ہیں، کتوں کی طرح آپس میں لڑتے پھر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. اور یہ انتہا ہے حرام زدگی، بے حیائی، بے شرمی، بغیرتی کی. ایز اے ریاست پاکستان بالکل اس وقت کہیں نہیں کھڑا ہے، بالکل ختم ہو گیا ہے. چین کا پورا اس پہ کنٹرول ہے. اب چین جو چاہے گا وہ ہوگا. چین سرٹنلی تباہی چاہے گا. چین کیونکہ ویسے ہی مسلمان مذہب کے بہت خلاف ہے. یوگیرز اس نے 10 لاکھ قتل کر دیے، 20 لاکھ غائب کر دیے، ہانگ کانگ پہ چڑھائی کیے بیٹھا ہے. چین کے لیے یہ جنگ اب بقا کی جنگ ہے، بالکل ہٹلر کی طرح. ایگزیکٹلی جس طرح ہٹلر پھنس گیا تھا تب، اب چین بھی بالکل اسی طرح پھنس گیا ہوا ہے، کارنر ہو گیا ہوا ہے. اس کی جو سپر پاور بننے کی خواہش تھی وہ ڈیش ہو گئی امریکہ، کیونکہ آبویسلی اس سے امریکہ بہت سارے معاملات میں بہت سپیریئر تھا. جہاں تک وہ صرف امریکی آزادیوں کی وجہ سے، امریکی ٹیلنٹ کی وجہ سے، امریکی نیچرل ریسورسز کی وجہ سے اور ان کے صحیح استعمال کی وجہ سے یہاں پہنچ سکتا تھا اور پہنچا ہے. چین نہیں پہنچ سکا اپنے کمیونسٹ سسٹم، اپنی پابندیوں کی وجہ سے، ٹارچرز کی وجہ سے. تو اب چین ریزلٹنٹلی یہی کر سکتا ہے جو چین کر رہا ہے. اس چیز سے بالکل باہر آنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے جی. آپ ابھی بھی اگر مزاحمت کر سکتے ہیں تو کریں، وگرنہ پھر موت تو ہے ہی. موت تو بلکہ واکنگ ڈیڈ اس شخص نے ٹھیک کہا ہے. اپنا بہت خیال رکھیں. شام تک کے لیے اجازت. اللہ نگہبان.